بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ما كان محمد أبا رجالكم ولكن رسول الله رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں وقت نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن. سعادت رمضان اور تلاوت پیش کی قاری حقداد الخیری صاحب نے آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ جی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی روز ہی کرتے ہیں تلاوت اور ماشاءاللہ بڑی پیاری آواز میں. بہت پیاری آواز. اچھا جی. اور روزانہ کی طرح آج بھی مبارکباد دینا چاہیں گے ان بچوں کو جن کا آج پہلا روزہ ہے، بلکہ میں مبارکباد اسپیشل دینا چاہوں گی جویریہ سعود کے بیٹے ابراہیم کو جن کا کل پہلا روزہ تھا اور صرف 5 سال کی عمر میں. 5 سال کی عمر میں. اوہ ہمیں یاد نہیں رہا وہ ویڈیو کلپ ہمارے پاس جو انہوں نے بھیجا ہے. اس نے اتنی پیاری دعا پڑھ کے پھر افطار کیا ہے. وہ کلپ ہم ذرا چلوا لیتے ساتھ. مجھے یاد ابھی آیا. اچھا بہت مبارک ہو جی سعود صاحب آپ کو. اور بڑی اچھی بات ہے جی. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو اسلامی زندگی گزارنے کے سعادت نصیب فرمائے جی. اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو جو ہے وہ دین کی سمجھ عطا فرمائے. بہت بہت مبارک ہو آپ کو. اچھا جی ماشاءاللہ 23واں رمضان ہے اور 3را عشرہ ہے اور بالکل بس جانے کو ہے. ہاں جی یہ مہمان ہم سے رخصت ہونے کو ہے جی. جتنا بھی ٹائم بچ گیا ہے ہم اسی پہ بات کریں گے. بابرکت راتیں ہیں جی اور طاق راتوں کی خصوصاً ہم بات کریں گے. آج ہمارے ساتھ ہوں گے علامہ بشارت حسین امامی صاحب، مولانا شریف ہزاروی صاحب،
مفتی محمد قمر الزمان کاظمی صاحب. ان سے ہم تفصیلاً پوچھیں گے کہ بابرکت راتیں جو ہیں ان کے لمحات کیسے اویل کرنے چاہیے, کس طرح گزارنے چاہیے. ان کی بہت بڑی فضیلت ہے. جی ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سعید علی رضا کاظمی صاحب, لاہور سے آئے ہیں, نعت خواں. السلام علیکم. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اسپیشلی لاہور سے آئے ہیں. لاہور سے آئے ہیں اسپیشلی. جی کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ بڑا مشہور زمانہ کلام ہے, آپ کی سماعتوں کی نظر حضور میری تو ساری بہاریں آپ سے. سبحان اللہ. بسم اللہ. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا, میرا قرار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میری تو ہستی ہی کیا میرے غریب نواز, میری تو ہستی ہی کیا غریب نواز, جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے, جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے. کہاں وعیز مدینہ, کہاں میری ہستی, کہاں وعیز مدینہ, کہاں میری ہستی کے حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے, کہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا, میرا قرار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. ماشاءاللہ جی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت خوب بہت خوب. جی کچن کی طرف چلتے ہیں. شازے کچن میں در شہوار. جی السلام علیکم. السلام علیکم. کیا حال ہے آپ کے؟ بالکل ٹھیک, آپ سنائیں آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں بالکل. آج کیا بن رہا ہے ہمارے افطار میں؟ آج ہم بنا رہے ہیں چکن شاشلک سٹکس. اچھا, زبردست. میں نے کہا یہ ذرا آج سٹکس کا بھی جو ہے نا تھوڑا سا چکن شاشلک سٹکس کو بھی شامل کیا جائے اپنی ریسیپیز میں. اچھا, اس کو مطلب کیا رائس کے ساتھ بھی کھا لیتے ہیں؟ ہاں, اس کے آپ
पराठे के साथ खाएं तो बहुत मजे का पराठा रोल पूरी बनता पराठा, हाँ रोल पराठा उसमें आप डालें तो वो बहुत ही मजे का बनता है। अच्छा, ये मैंने देखे बोनलेस चिकन लिया है, अभी मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला, मैंने कहा आज मैं जरा सामने डालूं ताकि चले ठीक है जी बताएं। ये इसमें अब पहले मैं ये विनेगर डालूंगी। विनेगर से ये होता है कि ये जल्दी जो है ना गला लेता है और एक अच्छी सी खटास आती है, ठीक है, जो कि टिक्का और उस किस्म के इस तरह के खानों में जो है ना अच्छी लगती है। ये है, इसमें मैंने विनेगर डाल दिया। ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है हमारा, ये डालूंगी इसमें। इसकी मतलब मैरिनेशन हो, मैरिनेशन बिल्कुल इसी में इसकी मैरिनेशन होगी। ये टिक्का मसाला है, थोड़ा सा टिक्का मसाला डालूंगी इसमें मैं, और स्पाइसेस बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये शाशलिक स्टिक्स हैं थोड़ी सी स्पाइसी अच्छी लगती है, खट्टी और स्पाइसी, तो उसमें मैं थोड़ी सी ये कुटी हुई लाल मिर्चें डाल दूंगी और सॉल्ट टू टेस्ट। अच्छा जी, ये डाल के टिक्का मसाला में वैसे थोड़ा सा सॉल्ट वैसे भी होता है, तो इसलिए थोड़ा सा कम बिल्कुल डालना चाहिए। हाँ, इसमें टिक्का मसाला में जो है सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं, सिर्फ सॉल्ट जो होता है वो हमें इंक्लूड करना होता है। अच्छा। लेकिन जरा ये स्पाइसी रखना है मुझे, तो मैंने इसमें जो है लाल मिर्चें भी ऐड की हैं। बस अब ये देखें आप, इसको ये हम मिक्स कर लेंगे और इसको हम हाफ एन आवर जो है 15 to हाफ, और सहरी की अफ्तार की तैयारी भी हो रही है। हमें ये याद नहीं रहता हम सहरी ट्रांसमिशन कर रहे हैं कि अफ्तार कर रहे हैं। जी, हमारे साथ तशरीफ रखते हैं फैसल जावेद खान साहब, पीटीआई से पहले भी आ चुके हैं हमारी ट्रांसमिशन में और बहुत अच्छी माशाल्लाह गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले सहरी में आया था, जी जी, अब अफ्तारी में। अफ्तारी में हमने कहा जाते की अफ्तारी कर रहा हूँ। माशाल्लाह, पता ही नहीं चला वक्त का। जी देखिए बिल्कुल, हमें भी यही लगता है, रोज हम यही बात करते हैं कि अभी लगता है कि तीसरी चौथी अफ्तारी या सहरी है, लेकिन माशाल्लाह 23 से गुजर गए हैं, नहीं अलविदाई रोजे रह गए हैं समझे। हाँ जी, साथ तशरीफ रखते हैं सैयद जीशान अली नकवी, डिप्टी मेयर इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको खुश आमदीद कहते हैं अपनी ट्रांसमिशन में। बहुत शुक्रिया जी, माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम जा रहा है आपका। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। हम रोजाना हमारे साथ होते हैं जी इलामा बिशारत हुसैन उमामी साहब। अस्सलाम वालेकुम। और आज इनके साथ पहली दफा तशरीफ लाए हैं जी मुफ्ती सैयद मोहम्मद कमरुज़्ज़मान काज़मी साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी, आज आप तशरीफ लाए। और जैसा कि आपको पता ही है कि बात अब आखिरी अशरे की भी होगी और वही हो रही है डेली, और बाबरकत जो रातें गुजर रही हैं उनमें स्पेशली जो ताक रातें हैं उन पे हम बात कल भी कर रहे थे, अब भी आज भी वही करेंगे, क्योंकि जाहिर है कि अब ये लम्हात जो हैं इनको कैसे, जिनसे कोई कोताही हो गई है वो कैसे अब अवेल करें। बड़े चंद रातें रह गई हमारे पास, कि अल्लाह ताला कबूल कर ले। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह मुक़द्दस की 23वीं तारीख और तेजी के साथ दिन गुजर रहे हैं, यानी गोया आखिरी हफ्ता जो है वो रह गया हमारे पास। ये चूँकि अशरा जो है वो अशरा निजात है और उसमें फिर वो मखसूस रातें भी आ रही हैं। परवरदिगार आलम ने लुत्फ़ करम फरमाते हुए हम सब पर, इस पूरी कायनात पे, चूँकि खालिक व मालिक है बेशक, तो उसने ये लुत्फ़ करम फरमाया गया कि जिस वक्त बंदा परवरदिगार की बारगाह में सिद्क़े दिल के साथ आ जाता है, तो हदीस के ये जुमले हैं कि जिस वक्त परवरदिगार की बारगाह में आके गिड़गिड़ाता है, इल्तिजा करता है, कहता है परवरदिगार तू तो जानता है कि मैं तेरा अकीर बंदा हूँ, मैं पुरतकसीर हूँ, मुझसे लक्ष्याँ हुई हैं, मुझसे कोताहियाँ हुई हैं, मुझसे गुनाह सरजद हुए हैं, मैं आलूदा होकर तेरे दरबार में आ गया हूँ। तू चाहता था अपने रास्ते पर ही चलाने की, लेकिन मैं दुनिया में आकर चूंकि फिसल गया हूँ, भटक गया हूँ उस रास्ते से। उस वक्त फरमाया गया, हदीस के ये जुमले हैं कि जिस वक्त बंदा आकर ये इल्तिजा करता है कि परवरदिगार मैं तेरी बारगाह में जो आया हूँ मैं गुनाह करके आ रहा हूँ, उस वक्त गैबी आवाज उसको आती है कुदरत की तरफ से कि अगर तू गुनाह करके आया है तो मैं तेरे गुनाह छुपाने के लिए मौजूद हूँ। सुभान अल्लाह। मैं अल्लाह सतारुल अयूब हूँ, तेरे ऐबों को छुपा रहा हूँ। फिर उसके बाद जब बंदा अगला जुमला कहता है कि परवरदिगार मुझे नदामत है। अब दुनिया का दस्तूर यह है कि जिस बंदे के साथ खुदा न ख्वास्ता उसने नेकी की हुई हो, एहसान बंदे ने किया हुआ हो, तो खुदा न ख्वास्ता कोताही होती है तो बंदा उसके सामने जाते हुए जो है वो नदामत महसूस करता है, शर्म महसूस करता है। लेकिन वो हकीम मुतलिक ने कह दिया, कहा जिस वक्त बंदा जाता है पहले तो कहता है कि मैं चूंकि गुनाह करके आया हूं, तो कहा मैं सतारुल अयूब हूं, मैंने तेरे गुनाह को छुपा दिया। दूसरा जुमला कहता है नदामत है मुझे, नादिम होकर आ रहा हूं।
تو پروردگار اس وقت ایک لہجہ ضائع کیے بغیر اس کو کہتا ہے کہ میں تیری ندامت کو قبول کرنے کے لیے جو موجود ہوں. سبحان اللہ. ہے کوئی جو ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو میں اس کی دعا کو قبول کروں. ہے کوئی جو میری بارگاہ میں التجا کرے اور میں اس کی التجا کو قبول کروں. تو یہ جو اشرا بالخصوص اور آخری بالکل ایام آ گئے ہیں تو اس میں بھی اگر خدا نخواستہ ابھی تک ایسا نہیں ہو سکا تو رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اور اللہ جانے اگلے سال ہم میں سے کون ہوگا, موقع ملے نہ ملے. ویسے بھی وہ پرسوں میں نے عرض کیا تھا کہ مولا نے فرمایا کہ انسان تیرے زندگی کا ایک دن ہے تیرے پاس بس. اللہ اللہ. جو گزر چکا ہے پوری کائنات لگائے تو واپس نہیں آتا, آنے والے کا تجھے پتہ کوئی نہیں ہے. یہ دن تیرے پاس ہے, یہی دن ہے اس میں جی رہے. جی واقعی کوئی شک نہیں. جی ابھی ہمیں جوائن کیا ہے مولانا شریف ہزاروی صاحب نے. السلام علیکم. السلام علیکم مولانا صاحب, بہت شکریہ. بہت شکریہ. اچھا بات تو آگے لے کے چلتے ہیں جی. کاظمی صاحب سے پوچھتے ہیں. مفتی صاحب جی کیا کہیں گے جی, طاق راتے ہیں جس طرح آپ نے فرمایا تھا کہ یہ ماہ مبارک کا آخری عشرہ ہے. جی جی. تو اس آخری عشرے میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو کس طرح پیش کرنا چاہیے. جی جی. تو کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے کہ ہمہ وقت بندے کو اللہ کی بارگاہ میں عاجز رہنا چاہیے, اللہ کی بارگاہ میں بالکل اپنے آپ کو فناہیت والے درجے میں لے کر پیش کرنا چاہیے. اور آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ حضور نے فرمایا کہ رکوع اور سجود کرے, قیام اور قعدہ کرے, ذکر کرے, تسبیح و تحلیل کرے. اور خاص طور پر یہ جو طاق راتے ہیں 21ویں, 23ویں, 25ویں, 27ویں, 29ویں, ان میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ویسے تو پورا سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے باعث رحمت ہے, لیکن رمضان شریف کا جو آخری عشرہ ہے جس میں یہ طاق راتے ہیں, ان طاق راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و برکات اپنے بندے کی طرف خاص نظر رحمت فرماتا ہے. اور ایک مقام پر حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر رات کے خاص لمحات ہوتے ہیں, مقبولیت کے خاص لمحات ہوتے ہیں. لیکن یوم جمعہ اور طاق راتیں یہ ایک ایسے دن اور راتیں ہیں جن میں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و برکات اپنے بندے کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے. اور جو بندہ جس حال میں اٹھ کر, یعنی کہ اگر وہ ذکر میں ہے, اگر وہ مزدوری میں ہے, اگر وہ کسی کام میں مصروف ہے, لیکن اپنے کام کو چھوڑ کر جب وہ اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے معافی طلب کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے بندہ تو ایک مرتبہ مجھ سے معافی مانگتا ہے, اگر تو 70 مرتبہ بھی اپنے جان پر ظلم کر کے اور آ کر مجھ سے معافی مانگ تو میرا تجھے معاف فرما دوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہزاروی صاحب جی. چاند نظر آتے ہی رمضان ختم ہو جاتا ہے, اگلی رات شروع ہو جاتی ہے, رات اگلی شروع ہو گئی اگلے مہینے کی, تو اس کی بھی بڑی فضیلت بتائی گئی ہے جسے ہم ضائع کر دیتے ہیں چاند رات کہہ کے پٹاخے پٹوخے چلانے میں. اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں ذرا. اصل بنیادی طور پر جو ہے نا یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے جی کہ ایک لمحہ پوری زندگی میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ کریم جو ہے اس میں انسان کو دھتکارنے کے موڈ میں ہوں. بے شک. چاہے وہ رمضان ہو, چاہے وہ غیر رمضان ہو, چاہے عید ہو, چاہے شب برات ہو, چاہے شب قدر ہو, چاہے عام دن ہو, یعنی پوری زندگی جو انسان کی ہے اور کائنات کا جتنا ایک ایک ذرے کا وقت ہے تو یہ ہر وقت اللہ کریم کے دربار میں قبولیت کا وقت ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کریم جو ہے وہ طاق راتوں میں جو ہے نا باقی کوئی اور کام کرتے رہتے ہیں, اللہ کریم ان دنوں میں فارغ ہو کے بندوں کی طرف آ جاتے ہیں کہ چلو یار تم بھی, کوئی ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے, وہ ہر وقت اپنے بندے کے ساتھ ہر وقت شارک سے زیادہ قریب. لیکن انسان غافل ہے, انسان غافل ہے. اللہ نے موقع دیے ہیں کہ کچھ دن کچھ راتیں بتا دی گئی ہیں کہ ان میں ذرا ہوش پکڑو, میں تمہارے نزدیک زیادہ ہوں. اس کی غفلت کی وجہ سے اللہ کریم نے یہ مواقع مقرر کر دیے کہ تو غافل ہے, ہر وقت میرے طرف آتا نہیں ہے, تو چلو ان دنوں میں کچھ کرو. تھوڑا سا لالچ دیا گیا کیونکہ انسان لالچی ہے. اللہ تو یہ لالچ اللہ نے دیا. اللہ کریم بھی انسانوں کے ساتھ گزارا ہی کر رہے ہیں نا. تو یہ راتیں جو ہے نا یہ مقرر کر دی کہ اس میں جو ہے نا یہ کچھ نہ کچھ کر لے اپنا. جی جی. پھر اس میں یہ جو طاق راتیں ہیں یہ بہت قیمتی راتیں ہیں. بے شک. پھر یہ جو آخری رات ہے جی تو یہ ایسا ہے جیسے مطلب یہ ہے, حدیث میں بھی آتا ہے کہ یہ جو مزدور ہے اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو مزدوری دے دینی چاہیے. یہ مسئلہ ہے کہ اس کی اجرت اس کو, وہ رات ہوتی ہے اجرت لینے کی. یہ قانون اللہ کریم نے, یہ قانون اللہ کریم نے اپنے لیلۃ الجائزہ انعام والی رات. تو یہ
اللہ کریم نے یہ قانون اپنے ذمہ بھی کیا ہے کہ جیسے ہی تمہاری یہ مزدوری ختم ہوگی رمضان کی تو تم اپنی اجرت لے لیا کرو. اس کو ہم ضائع کر دیتے ہیں. وہ ضائع کرتے ہیں. اس رات بھی تھوڑا سا قیام کرنا چاہیے. ہم اس کو جو ہے نا وہ کر لیتے ہیں کہ فوری طور پر جو ہے نا وہ مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں. اعتکاف والے اٹھ جاتے ہیں, اعتکاف والے چلے جاتے ہیں نائیوں کی دکانوں پر. ہاں جی. اور باقی جو ہے نا وہ نوجوان جو ہے وہ چلے جاتے ہیں مارکیٹوں میں. ہاں جی. عشاء کی نماز میں کوئی آدمی نہیں ہوتا. عشاء کی نماز میں کمی ہو جاتی ہے. کمی کا مطلب یہی ہے کہ وہ جو ریگولر نمازی نا بوڑھے جی بابے وہی بابے رہ جاتے ہیں, باقی کوئی اور نمازی نہیں ہوتا ہے. اللہ کرے جی یہ رمضان اسی لیے ہوتا ہے تاکہ ہم مسجدوں کو آباد رکھیں. بڑی قیمتی رات ہے, بڑی قیمتی رات ہے, اس کو ضائع نہیں کرنا. جی جی فیصل صاحب جی, تیسرا عشرہ مبارک مہینہ ختم ہونے کو ہے, الوداعی دن چل رہے ہیں, تو کیا مصروفیت رہتی ہے آپ کی؟ زیادہ ہو جاتی ہے یا کچھ گھٹ جاتی ہے؟ نہیں, اس رمضان تو جو ایک 3 چیزیں جو ہے نا زبردست, اور آپ کی باتیں مجھے بڑی زبردست لگی ہیں جو آپ نے کہا. میں بھی یہ دیکھتا ہوں کہ آخری عشرے میں شاپنگ مالز بھر جاتے ہیں, مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں. بالکل. اور لوگ جو آخری عشرہ ہے اس میں جو انہوں نے باتیں کی ہیں میں ریپیٹ نہیں کر رہا, لیکن انہوں نے جو کہا ہے وہ زبردست باتیں کی ہیں, اور مارکیٹس میں رش اور یہ. اچھا, 3 چیزیں اس رمضان خاص طور پہ اللہ کی بلیسنگز جو ہے نا وہ دیکھنے کو ملی ہیں. جون کا مہینہ ہے, سخت گرمی ہے لیکن بارشیں ہوئی ہیں اور موسم خوشگوار ہوا ہے رمضان میں. دوسرا, چیمپئنز ٹرافی پاکستان کرکٹ ٹیم جیتی ہے. یہ تو سچ اے بگ ٹریٹ. کل تو کیا بات ہے, کیا بات. اور تیسرا کہ عوام کے پورے زبردست جد و جہد سے اسی بابرکت مہینے میں سٹنگ حکمران جو ہیں وہ عدالت کے کٹہرے میں کھڑے اور احتساب کا ایک عمل شروع ہوا, GIT. تو 3 بڑی بلیسنگز اس رمضان ہم نے دیکھی. اچھا, اب ان کی بات سے تھوڑا سا میں ضرور کہوں گا کہ جس طرح ہمارا جو اسکیجول ابھی چل رہا ہے رمضان کا, اگر یہی چلتا رہے تو کیا مزے ہیں. ہاں, کہ یہ کنٹینیوٹی, اور یہ میں خیال ہے یہ ایکسرسائز بھی ہوتی ہے. ایکسرسائز ہوتی ہے, ٹھیک ہے, رمضان کے مہینے میں آپ کو دینے کی. لیکن ایک چیز جس پہ میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ رمضان گزر جاتا ہے لیکن لوگوں کو بیسک آسان الفاظ میں یہ نہیں بتایا جاتا کہ دوسروں کو جو زکوٰۃ دینی ہے کس کو دینی ہے, کس پہ بنتی ہے, کس کو دی جا سکتی ہے, اس کی کیلکولیشن. لیکن ہم نے نا کافی دفعہ ذکر کیا اور بڑا تفصیلاً ہمارے مولانا حضرات میں ایک افطار اور سحر ہم نے باقاعدہ اس پہ کی, اور اس کے علاوہ بھی ہم ذکر کرتے رہتے ہیں اور بڑی تفصیل سے اور آسان الفاظ میں. اور بلکہ جو ہمارے گیسٹ بھی آتے تھے یا ہمارے ذہن میں کچھ اور بھی سوالات ہوتے تھے وہ بھی ہم نے بڑی تفصیلاً اس کا ذکر بڑے آسان لفظوں میں. یہ تو بہت ہی کمال کر دیا آپ نے. اچھا, میں نے اوور آل بھی فیڈ بیک لیے کانٹینٹ کے اوپر, کیونکہ میرا کام ہی ہے ایڈورٹائزنگ کا اور کانٹینٹ مینجمنٹ کا. تو میں نے پورے پاکستان سے جتنے ٹاک شوز ہو رہے ہیں رمضان کے اندر, سحری کے اور افطار کے دونوں ٹرانسمیشن, اس میں آپ دونوں کی جو فیڈ بیک آئی ہے وہ میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کہ کانٹینٹ کے اوپر انہوں نے سب سے زیادہ نمبر آپ کو دیے. اچھا, جی ہاں, کہ جو چیز ڈسکس کی جا رہی ہے اور رمضان کے حوالے سے, دین کے حوالے سے, لوگوں کو آسان الفاظ میں جو سمجھ آ رہی ہے, آپ کے جو پینلسٹ ہیں ان کی ریفرنسز جو مثالیں دے کے جس طرح سے, تو آپ کے کانٹینٹ کی بہت تعریف ہوئی ہے کہ زبردست, آپ دونوں بہت اچھا. بہت شکریہ جی. یہ ہماری ساری ٹیم کی محنت ہے جو پیچھے کانٹینٹ بناتے تھے ہم تک پہنچاتے ہیں, پھر وہ ساری رات جاگتے رہے ہیں, اور 2 مہینے سے وہ لوگ گھر نہیں گئے. 15 دن پہلے ادھر آ گئے تھے, 15 دن پہلے کہیں اور سے سارا ارینجمنٹ کرتے رہے, اور 1 مہینہ تقریباً یہاں ہونے والا ہے. اور بڑی خوش قسمتی ہے جی ہماری نیوز, اور انہوں نے وقت نیوز کی, ہم سب کی, ہماری ٹیم کی. واقعی اپنا کام بالکل انہوں نے عبادت سمجھ کے کیا ہے, بہت زیادہ ڈیووشن. یہ جو آپ نے خبر سنائی ہے اس سے تو ہمارا خون بڑھ گیا. ہمیں ہماری وہ عیدی مل گئی ہے, ہمیں مزدوری مل گئی ہے. اچھا نہیں, اس لیے بھی کہ ہمارے ذہن میں وہ سوال تھے کہ ہم اپنے آپ کو عام آڈینس سمجھتے ہیں کہ جو لوگوں کے ذہن میں کیا سوال ہوتے ہیں, ہم نے وہ کیے. دوسرا شانی بھائی, اصل میں یہاں بیٹھ کے میں شروع میں یہی کہتا رہا ہوں
کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم اسلام سکھانے آئے ہیں, ہم یہاں بیٹھ کے سیکھ رہے ہیں اور ہم نے ماشاءاللہ بہت کچھ ماشاءاللہ میں نے بار بار یہ ریپیٹ کیا کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں جی کہ اب یہ ایکٹر لوگ ہمیں سکھانے آئے ہیں, ہم سکھانے نہیں آتے. میں نے جب پچھلے پروگرام میں نے آیا تو ہمارے وہ سوشل میڈیا پہ وہ تو نیچے کسی نے لکھا ہوا تھا کہ اب یہ ایکٹرز جو ہیں ہمیں ایگزیکٹلی وٹ یو ٹرائنگ ٹو سے, تو میں نے کہا نہیں بھائی دیکھو تو صحیح, اب چیز یہ ہے کہ آپ کا جو مزاج ہے نا, ان لائک ادر پیپل, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کریٹیسائز اینی ون, میں وہ اس نیت سے نہیں, لیکن آپ لوگوں کا جو مزاج ہے پورے پروگرام میں جس طرح سے آپ کنڈکٹ کرتے ہیں وہی اس چیز کی عکاسی کرتا ہے کہ آپ بھی سیکھ رہے ہیں اور لوگوں کو بھی اسی طرح سے پسند آتا ہے, آپ مسلط نہیں ہوتے. ان لائک ادرس, وہ کوئی بھی ہوسٹ ہے نا, رمضان ٹرانسمیشن بھی ہوگی یا ہوگی, وہ اپنے آپ کو مسلط کر لے گا کانٹینٹ کے اوپر, وچ از اے بیڈ فارمولا. یو نو, تو آپ کی یہ کمال بات ہے جس کی وجہ سے اسی وجہ سے فیڈ بیک آیا ہے, اور علماء اکرام جب آگے بتاتے ہیں کہ جی ماشاءاللہ ہمیں بڑی اچھی فیڈ بیک مل رہی ہے, لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور سراہ رہے ہیں, تو وہ بڑا, تو آج اسپیشلی آج آپ نے جو کمرشلی ہمیں فیڈ بیک دیا ہے نا, یہ کمرشلی ابھی 12 کا ہے, میں نے کہا بہت اچھی آ رہی ہے, بہت زیادہ ماشاءاللہ. جو آج کمرشلی انہوں نے مور لگا دی ہے کہ جی جو ریٹنگ یا جو حساب ہے, جو سسٹم, اور میں حیران ہوں کہ کمرشلی کیسے آ سکتا ہے جو ہماری اس سے ڈیٹا سے آیا ہے, اور آپ کا اتنے زبردست نمبر آئے ہیں, کانٹینٹ پہ اوپر آپ نمبر 1 پہ آئے ہیں لوگوں نے. میں حیران ہوں کہ آپ تو اچھلتے نہیں ہیں یہاں سے, چھلانگ نہیں لگا رہے, ادھر گاڑی پہ نہیں چڑھ رہے, موٹر سائیکل نہیں چلا رہے, پھر بھی نعمتیں ملے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. کھانا بھی صحیح طرح بنا رہے ہیں, ٹکاٹک بھی نہیں بنا رہے ہم. آگے بڑھتے ہیں. جی ذیشان علی نقوی صاحب ڈپٹی میئر, شانی بھائی پیار سے کہتے ہیں آپ کو سارے, شانی بھائی ہمیں سب پیار سے کہتے ہیں جی, ڈپٹی میئر ماشاءاللہ جی, اسلام آباد. میں سمجھتا ہوں جی کہ سب سے پہلے تو پوری قوم کو مبارکباد چیمپئن ٹرافی جیتنے کی. میچ ہم شہری میں دے چکے تھے, اس لیے ہم بول کے ہمیں پرانا لگ رہا ہے. سب ابھی تک اسی سرور میں ہیں, بہت بڑی اچیومنٹ ہے بہت بڑی پوری قوم کے لیے. اس کے علاوہ جو ماشاءاللہ پوری قوم کی دعائیں ہیں, بابرکت مہینہ رمضان میں, جیسے پہلے ورلڈ کپ بھی ہم نے رمضان میں ہی جیتا تھا, اور وہ بھی 22 رمضان تھا. 22 رمضان جب ہم ورلڈ کپ جیتے تھے 22 رمضان ہی تھا. اور جیسے فیصل بھائی کی بات کو آگے لیتا چلوں, جیسے اب دیکھیں ملک میں ایک اس بابرکت مہینے میں دیکھیں ایک جمہوریت کا رواں دواں ہے جی, ملک کے پرائم منسٹر بھی خود پیش ہو رہے ہیں, اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ ایک ملک میں پتہ چل رہا ہے کہ حقیقی معنی میں جمہوریت قائم ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو قوم ہے صحیح معنوں میں قوم بننے جا رہی ہے, اور انشاءاللہ ہماری ٹیم تو بن گئی ہے نا, اب قوم بننے والی ہے انشاءاللہ. اور یہ قوم اسی طرح ترقی کرے گی, آگے بھی انشاءاللہ ہمارا ملک ترقی کی منزلوں پہ رواں دواں رہے گا. اور یہ برکتوں کے مہینوں کے طفیل انشاءاللہ پاکستان کی جو ترقی ہے وہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے کہ اس کی ترقی وہ نہیں رکے گی, رکنی نہیں چاہیے. اور ماشاءاللہ ایک اور بڑا اچھا اللہ نے کرم کیا ہے کہ یہ جو بارشیں ہو رہی ہیں, وہی نا, مطلب 4 دن چوتھے دن لگتا ہے کہ گرمی بڑھ چکی ہے, 5ویں دن بارش ہو جاتی ہے ماشاءاللہ. دیکھیں نا, رمضان کے مبارک مہینے میں رحمت ہی ہے نا, یہ بارش تو رحمت ہے, تو رحمت ہوئی ہے ڈبل. جی, تو اب چلتے ہیں ہم قوالی کی طرف. آج بخشی برادرز ہمیں کیا سنائیں گے جی؟ آج بخشی برادرز میچ کی خوشی بھی ہے ماشاءاللہ. جی, ہم ایک آپ کو کلام سناتے ہیں, یار کو ہم نے جا بجا دیکھا. سبحان اللہ. یار کو ہم نے جا بجا دیکھا, یار کو ہم نے جا بجا دیکھا, یار کو ہم نے جا بجا دیکھا, یار کو ہم نے جا بجا دیکھا. کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا, کہیں ظاہر
आशिक न्याज की सूरत, कहीं आशिक न्याज की सूरत, सीना फिर यूं दिल जला देगा, सीना फिर यूं दिल जला देगा, यार को हमने क्या बजा